اپڈیٹ دے رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک دفعہ پھر چلتے ہیں اسرار کسانہ کی طرف. جی کامران، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اس میں اس کی ہیئرنگ آج چل رہی ہے پہ جاری ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سیاسی لوگ بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں. وکلاء کا بھی احتجاج کا ایک سلسلہ ہوا تھا. اس میں آج جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں ہم نے. بیچ میں دیکھا آپ نے کہ مختلف لوگوں کے جو آپس میں ہاتھا پائی ہے اور گالن گلوچ ہے وہ بھی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور صاحب ہیں، قاری افتخار صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کچھ بدسلوکی وہاں پہ ہوئی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاری صاحب ذرا اپنا تعارف کروائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی وہاں پہ. سر، میں قاری افتخار الدین میرا نام ہے. جی پنجاب اسمبلی کا قاری ہوں، ایکس پنجاب اسمبلی کا قاری ہوں. میں اسی حکومت میں اس اجلاس میں نہیں گیا، اس سے پہلے اجلاسوں میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں. میں تلاوت و ترجمہ کرتا ہوں وہاں پہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، اور بتائیے گا کہ آج آپ وہاں پہ گئے تو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ حضور، میں نے بلیو کلر کی تیز بلیو کلر کی میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، جناب کیپ پہنی ہوئی تھی. مجھے یہ وکلاء کا جب آئے ہیں اللہ مجھے اٹھا کے اندر سپریم کو اندر بار میں لے گئے ہیں، تو وہاں جا کے انہوں نے مجھے زدوکوب کیا ہے، مارا ہے. اور میں باقی تو ٹھیک ہے، جب بندہ کسی کے حمایت میں نکلتا ہے تو آگے مقابلے میں اختلافی پہلو پیدا ہوتا ہے. لیکن افسوس صرف ایک بات کا میرے دل میں ہے کہ انتہائی قابل احترام یہ ہمارے وکلاء کا یہ ہے سلسلہ. تو انہوں نے انتہائی ایک سینئر وکیل آئے ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، میرے منہ پہ تھوکا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ قابل علم لوگ ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، اتنا قیمتی طبقہ ہے، اس کے اندر نظریاتی اختلاف تو اپنی جگہ قائم رہنے چاہیے، ہر بندے کے ہوتے ہیں. لیکن جب دیکھیں، میں تو ایک بات ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ وقت جوش کا نہیں ہے، یہ ہوش کا ہے. یہ میں ان کو بتا رہا تھا، بس ایک بات میں نے انہیں کہی ہے. اور قاری صاحب آپ یہ بھی بتاتے چاہیں کہ آپ ایک باریش شخص ہیں، یہ بھی ذرا کنفرم کر دیجیے گا. جی اچھا، باریش شخص ہیں اور آپ کے منہ پر ایک سینئر وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے آ کر تھوکا ہے. ہاں جی، میرے منہ پہ تھوکا جی. مجھے بڑا صدمہ ہوا اس بات کا کہ مجھے جان سے تو مار دیتے، لیکن مجھے یہ اتنی عجیب سی حرکت، اتنی چھوٹی سی حرکت نہ کرتے، اور اگر جہل آدمی کرتا تو مجھے شاید دکھ نہ ہوتا. اچھا، وہ کیوں انہوں نے آ کے اتنی ایک عجیب سی حرکت کی؟ گالیاں دیں، آپ ایڈوکیٹ نہیں ہیں. میں نے کہا جی اگر ایڈوکیٹ نہیں ہے تو مجھے آپ زدوکوب کر کے اندر لے آئے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ 420 فراڈ ہیں، یہ ہے. میں نے کہا دیکھیں، بات یہ ہے کہ حمایت میں سڑک تک تو ہر بنا آ سکتا ہے. لاہور کا میں رہنے والا ہوں، میں اسلام آباد میں آیا ہوں. میرے دل کو اچھا لگتا ہے پرویز مشرف. میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ پرویز مشرف اگر نہ ہوتا تو شاید ابھی ہمارا یہ سارا سسٹم نظام نہ ہوتا. اس پرویز مشرف نے ہمارے ملک کو تحفظ دیا ہے، ہم اس کی حمایت میں بات کیوں نہ کریں. باقی سیاسی حوالے سے اگر نظریات میں آئیں تو وہ اختلاف اپنی جگہ ہر بندے کو حق ہے. لیکن جب بات یہ کی جائے کہ ملک کا سربراہ ہے اور ملک کے لیے، اب دیکھیں ہمارے بارڈروں پہ مضبوطی ہے، ہماری فوج میں مضبوطی ہے، تو میں اگر مشرف ہے تو پھر پاکستان ہے، اگر پاکستان ہے تو میں بھی ہوں. بالکل قاری صاحب، تھینک یو ویری مچ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حامی ناصر رکھے. اب ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ وہاں پہ اب آپ کوئی اس کارروائی میں کوئی شریک نہ ہوئیے گا، کیونکہ یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ قاری صاحب، اور ٹیک کیئر آف یور سیلف. یہاں پہ اب دوبارہ چلتے ہیں سپریم کورٹ اور بات کرتے ہیں میر عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کیا اپڈیٹس ہیں. السلام علیکم عتیق صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا اپڈیٹس ہیں جی عتیق صاحب؟ ابھی آپ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ نے بتایا تھا. ہوا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی عمارت کے احاطے میں جو ہے وہ کچھ وکلاء کی طرف سے جرنلسٹوں کو جو ہے وہ ایک تو زدوکوب بھی کیا گیا ہے اور گالی گلوچ بھی کی گئی جی. اس کے بعد جو ہے وہ چند وکلاء کا ایک کوئی 6-7 کا گروپ جو ہے وہ اوپر پریس روم کے باہر آ گیا. جب پریس روم کے اندر جو ہے وہ پریس ایسوسی ایشن کا اجلاس ہو رہا تھا تو انہوں نے آ کے باہر جو ہے وہ بدتمیزی بھی کی اور پھر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ کی جو پریس ایسوسی ایشن آف دا سپریم کورٹ ہے، یہ آلریڈی پہلے سے موجود ایک باڈی ہے. اس کے پریزیڈنٹ اس وقت طارق اقبال چودھری ہیں، جن کا تعلق روزنامہ جنگ سے ہے جی. ان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے ایک مذمتی جو ہے وہ ریزولوشن پاس کی ہے، جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور سپریم کورٹ
بار ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ کے علاوہ پاکستان بار کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ جن وکلاء نے یہ بدتمیزی کی ہے اور اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور جرنلسٹوں کو زد و کوب کرنے کے بارے میں ان کے پروفیشنل جو ہے وہ پیشہ ورانہ فرائض انجام دہی میں جو دخل اندازی کی گئی ہے اس پر باضابطہ طور پہ معذرت کی جائے۔ جی، اور اس یہ میرے ساتھ اس وقت ہمارے جو وہاں پہ پریس روم میں آئے، ان کا نام جو ہے صاحبزادہ انور حمید ہیں، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے نائب صدر ہیں پنجاب سے۔ جی، یہ سپریم کورٹ کے پریس ایسوسییشن کے دفتر میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کے نہ صرف اس واقعہ کی مذمت کی ہے بلکہ جرنلسٹوں کو جو ہے وہ یقین دلایا ہے کہ وہ ان کو فوٹیج جو ہے اور کچھ فوٹوگرافز جو ہیں اس واقعے کے وہ پیش کریں، تو اس کے بعد ان لوگوں کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں گے بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ان کی بار کے حوالے سے ممبرشپ جو ہے رکنیت ہے اس کو بھی منسوخ کیا جائے گا۔ یہ میرے ساتھ ہیں، یہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو یہ موجود ہیں۔ جی، تھوڑا سا ذرا دیجیے گا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم صاحبزادہ صاحب۔ السلام علیکم جی صاحبزادہ صاحب، یہ ایک بڑا ہی قابل مذمت واقعہ ہوا ہے جس میں وکلاء نے یہ حرکت کی ہے۔ جی، وی آر ود دی پریس۔ ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ جس قدر صحافی برادری نے، ہمارے صحافی بھائیوں نے جس قدر ہماری مدد کی ہے اور جس قدر ہماری موومنٹ کو چلایا ہے، تو کوئی وکیل جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اگر وہ وکیل ہیں تو وی ول ڈیفینیٹلی ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دیم، اور اگر وہ کوئی دوسرے ہیں تو ایون دین وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم، اینڈ وی آر ود جرنلسٹ۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو صاحبزادہ صاحب۔ اسی طرح ہی ہونا چاہیے، اور جرنلسٹ جو اپنا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو فریضہ منصبی ہے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تمام لوگوں کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رسک لے کے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور اپنا لائف رسک لے کر اس طرح کے کاموں میں جا کے وہ اپنا ایک فریضہ منصبی جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو، وہ چاہے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا چاہے کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، ان کو سب کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ ہم اب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بیرسٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، ایک سلسلہ جاری ہے، پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے آپس میں مار پٹائی کی اور لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، اب صحافیوں کے ساتھ، اور پھر اب پتہ چلا ہے کہ ایک قاری صاحب کو بھی، ایک وکیل صاحب جو سینئر وکیل ان کے بقول، انہوں نے ان کی داڑھی پر آ کے تھوکا اور چہرے پر۔ یہ دس از ویری ڈسگسٹنگ ایکچولی۔ دیکھیں جی، جیسے میں نے پہلے بات کی، یہ ایک بدقسمتی سے پاکستان میں جو لیگل پروفیشن ہے، اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں، جو معیار ہیں، اور جو ہونے مطلب جو ایک تقاضا کرتے ہیں کہ اس لیول کے معیار ہونے چاہیے اخلاقی اور پروفیشنل، وہ بدقسمتی سے جو ہیں وہ رو بزوال ہیں۔ اور یہ بات بطور وکیل میں اعلانیہ کہتا ہوں، اور میرے خیال میں کئی ایسے وکلاء حضرات ہیں کہ جو اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے پروفیشن میں کافی عرصے سے اس پر جو سٹینڈرڈز ہیں ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ اور سٹینڈرڈ سے مراد میری نہ صرف تعلیمی سٹینڈرڈز، یعنی کئی ایسے لوگ ایتھیکل سٹینڈرڈ۔ دیکھیں جی، اگر آپ کی تعلیمی کریڈینشلز جو ہیں وہ ویک ہوں تو یہ ایک یقینی بات ہے کہ آپ پروفیشنلی کیپیبل اور پروفیشنل صلاحیتیں جو ہیں وہ آپ کے اندر نہیں ہوں گی۔ تو تب آپ جب بیہیو کریں گے، آپ اگر پروفیشن میں گھس آتے ہیں تو آپ بیہیویئر آپ کا جو ہے وہ اس معیار کے مطابق نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر لیگل پروفیشن کے ساتھ اوورآل بدقسمتی سے کافی عرصے سے یہ ایشو جو ہے یہ ہے، اور یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا۔ اس پر کئی بار بات بھی ہوئی ہے کہ جی آپ اپنا تعلیمی معیار وکیلوں کا ٹھیک کریں، لا کالجز کا تعلیمی معیار ٹھیک کریں، ایسے لوگوں کو پروفیشن کا ممبر بننے دیں، بارز کا ممبر، جو کہ ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں، جو کہ انٹیگریٹی رکھتے ہوں، جو کہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کے مرتکب نہ ہوں۔ لیکن چونکہ ایک اور جو میں سمجھتا ہوں ایک کرائسس ہے جو اس وقت کرائسس ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بار کونسلز جو ہیں ان کے اندر بھی بذات خود اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ان کا جو قانون ہے، ان کا جو نظام ہے، جس طریقے سے یہ ممبران الیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ممبران مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے الیکشن نیئرنگ کے لیے جو ہے اس ٹائپ کے وکلاء کو جو ہے وہ ممبرز بناتے چلے جائیں، جو کہ جن کے مشکوک کریڈینشل
کوالٹی سفر کرتی ہے اور یہی وجہ ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ کے سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ تھوکنا، یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا، مطلب وکیل کا سینئر ہونا صرف اس بات سے کہ وہ 20 سال سے پریکٹس کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پروفیشنلی انٹیگریٹی کو بھی سمجھتا ہو اور اس کا معیار بھی اس کا جو اوورآل ایک سٹینڈرڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے مختلف لوگوں کو. اس میں یہ ایک عجیب سا فیکٹر ہے، اس کو بھی ہم اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم دوبارہ چلتے ہیں سپریم کورٹ بلڈنگ میں، وہاں پہ موجود ہیں انوار الحسن. انوار الحسن سے بات کرتے ہیں. انوار السلام علیکم، اور مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی اسرار، اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پس منظر میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے کارکنان اور ان کے لیڈران سپریم کورٹ کے گیٹ کے سامنے موجود ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں. سیاسی نعرے بازی جاری ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہیں شہری رحمان، وہ موجود ہیں. ان کے سیکرٹری جنرل راجہ پرویز اشرف، ان کے اہم لیڈروں میں بیگم عابدہ حسین صاحبہ اور فخر امام موجود ہیں. جبکہ اب سے کچھ دیر قبل متحدہ مجلس عمل کے ارکان اور قائدین نے نماز ظہر ادا کی شارع دستور پر. جہاں تک مولانا فضل الرحمان جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ اب واپس جا چکے ہیں. دیگر لیڈران میں راجہ ظفر الحق چودھری، نثار علی خان، وہ بھی واپس جا چکے ہیں. میں نے آپ کو اپنے پچھلے اپڈیٹ میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہی موجود ہیں شارع دستور پہ. وکلاء کی تعداد جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہی ہے. بتایا گیا ہے کہ بعض وکلاء جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر موجود ہیں. غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سماعت جاری ہے. ان کے وکلاء کا پینل بھی اندر موجود ہے اور ہمیں جو اب تک اطلاع آئی ہے اس کے مطابق جو ابتدائی معاملات ہیں جس میں غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی موجودہ ترکیب ہے اس پر اعتراضات اٹھائے تھے، اس پر دلائل دیے جا رہے ہیں جس کو آئینی اور قانونی ماہرین ایک اہم مرحلہ قرار دے رہے ہیں. یقیناً ریفرنگ اتھارٹی کی جانب سے بھی جو وکلاء ہیں وہ جوابی دلائل دیں گے. تاہم جو شرائع دستور پہ صورتحال ہے وہ اس وقت آپ ویژولز کے ذریعے جو لائیو ہم آپ کو پی ٹی وی کے توسط سے دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. سیاسی نعرے بازی ہے، جو کارکنان ہیں ان کا جو محور ہے وہ پولیٹیکل سلوگنز ہیں، اپنے قائدین کے حوالے سے سلوگنز مار رہے ہیں. اور جو ہے وہ اب صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ ویژول میں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور ان کے لیڈران اس وقت موجود ہیں. کوئی دوسری جماعت اس نعرے بازی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ آج کا احتجاج میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کر شرائع دستور پہ کریں گے، لیکن آپ نے خود ویژولز میں دیکھا، ہم نے آپ کو اپڈیٹ دیا کہ ایسا نہیں ہو پایا. ایون اے آر ڈی کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، ان کے جلوس بھی علیحدہ آئے اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنی سیپریٹ اینٹی کو برقرار رکھا. متحدہ مجلس عمل کے کارکنان نے اب سے کچھ دیر قبل نماز ظہر ادا کی ہے. وہ خاموشی سے اس وقت جو شرائع دستور ہے اس پر تشریف فرما ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ چونکہ بین الاقوامی اور قومی میڈیا کے بہت سے نمائندگان موجود ہیں، تو بہت سے جو ہمارے لیڈران ہیں اور جو یہاں پر دوسرے کارکنان ہیں وہ میڈیا انٹرویوز میں بھی بہت زیادہ مشغول نظر آ رہے ہیں. یہ سلسلہ یہاں پر جاری ہے. ہم سب منتظر ہیں کہ جیسے ہی ہمیں جو سماعت جاری ہے اس حوالے سے کوئی تازہ ترین اپڈیٹ ملے ہم آپ کو وہ پہنچا سکیں. اوور ٹو یو کسانہ صاحب. تھینک یو ویری مچ انوار الحسن. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور یہ بھی بتایا کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ موجود ہیں، وکلاء کی تعداد بہت کم ہے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ نماز ظہر ادا کی ہے انہوں نے، اور نماز ظہر ادا کی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ویسے ایک کویسچن اٹھتا ہے کہ وہ وہاں پہ کیوں ادا کیا، کیونکہ ساتھ ساتھ خاصی مساجد بھی موجود تھیں تو ان کی موجودگی میں نماز ظہر شرائع دستور پر. لیکن اس کا جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے بیرسٹر صاحب کے ساتھ. اور مسلم لیگ نون کے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ واپس چلے گئے ہیں، جو ان کے جو اکثر لیڈرز تھے وہ واپس جا چکے ہوئے ہیں. اور سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جیسی اپڈیٹس ملیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے. ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں، اس لیے اس کی جو اندرونی کارروائی ہے اس کا تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل خود اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی ہے. ہم بات کر رہے تھے بیرسٹر صاحب اس حوالے سے کہ جو ایک سٹینڈرڈ ہے، اوور آل سٹینڈرڈ لائرز کا، وہ خاصا کم ہوا ہے. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ مشروم گروتھ ہوئی ہے لاء کالجز کی، جس میں انہوں نے اپنے کمپٹیشن کو ساتھ بتانے کے لیے مختلف ایشوز جو ہیں
وہ سامنے رکھا ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے اس کو پھر ریگولیٹ بھی نہیں کیا گیا اور پھر اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں جن کو لا کا بھی نہیں پتا اور نہ ہی ایتھکس کا کچھ پتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک گروتھ آف لا کالجز کا تعلق ہے، یہ ایک ایشو پاکستان میں یقیناً ہے کہ ہر شہر میں تقریباً کئی لا کالجز کھل گئے ہیں، جن میں بعض کے بارے میں تو یہ بات بھی بہت ہی واضح طور پہ سننے میں آتی ہے کہ وہاں پہ کلاسز بھی نہیں ہوتی ہیں، آپ کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ دے کے جو ہے اپنی حاضریاں بھی ایگزام کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد صرف ایگزام آپ دے کے ڈگری لے لیتے ہیں. ہمارے ملک میں لیگل پروفیشن میں کئی اور ایشوز بھی ہیں اور ان میں میں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو. یہ ویژولز آپ دیکھیے گا کہ یہ ہمارے وکلاء حضرات ہیں اور ساتھ ساتھ سیاسی کارکنان بھی، یہ جوتے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور جوتوں کے ساتھ بھی میرا خیال ہے وہ یہ دیکھیں آپ، یہ وکلاء اور سیاسی کارکنان کا آپس میں یہ ایک سلسلہ ہے. یہ ایک گیٹ میں انہیں میرا خیال ہے بند کر دیا گیا ہے اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے جھنڈوں کا استعمال، یہ جو ہے جھنڈوں اور ڈنڈوں کا استعمال، یہ دیکھیے گا. آج آپ دیکھیں کہ ساری سویلٹی جو ہے وہ ہم ختم ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وکلاء بھی اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ چونکہ شامل ہیں. آپ بات کر رہے تھے اس کی اوور آل سٹینڈرڈ. جی، میں سٹینڈرڈز کی بات کر رہا تھا کہ دنیا کے کئی ممالک میں لا کی ڈگری یا لا کی تعلیم حاصل کرنا، لا کی ڈگری لینا، یہ ایک ایشو ہوتا ہے اور لیگل پروفیشن میں بطور وکیل، بطور ایڈوکیٹ جو ہے وہ شامل ہونا وہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو صرف ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لا کی ڈگری لینے کی. دا مومنٹ آپ کو ڈگری مل جائے تو بار میں بطور ممبر انرول ہونا جو ہے وہ پروسیجر بہت آسان ہے اور اس میں زیادہ تر جو تعلقات اور بار کے حوالے سے جو مطلب جو ان کا وہاں پہ سٹرکچر ہے وہ یہی ہے کہ ایک عارضی قسم کا ایک مطلب ایک بہت ہی عجیب قسم کا امتحان ہوتا ہے جس میں چند سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو ممبر بنا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے. یہ دوبارہ دیکھیے گا برسٹر صاحب، یہ جھنڈے ہیں اور ساتھ ساتھ وکلاء حضرات گیٹ کے ساتھ ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ مختلف جھنڈے ہیں، ان کے اوپر کلمہ بھی نظر آ رہا ہے مجھے اور یہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے جی فلیگز ہیں. یہ جو جھنڈوں کا یہ استعمال ہے کہ کلمہ بھی اوپر لکھا گیا ہے اور اس کو پھر نیچے زمین پر بھی مارا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے اور اس میں تھوڑا سا ان پارٹیز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جھنڈوں کا استعمال ضرور کریں لیکن اس کا تقدس جو ہے، کلمے کا تقدس، وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. میں یہی بات کر رہا تھا کہ بیسیکلی نہ کلمے کا خیال ہے، نہ ملک کا خیال ہے، نہ عدلیہ کے وقار اور اس کا خیال ہے. بیسیکلی پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہے اور وہ سکور جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اس بات کے بارے میں بالکل کلیئر تھا کہ جس طریقے سے یہ احتجاج آگے بڑھ رہا ہے اس میں ہونا یہی تھا الٹیمیٹلی کہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے یہ احتجاج ہائی جیک کر لینا تھا وکلاء سے اور اس وقت یہی صورتحال ہے. تو کیا یہ مجھے بتائیے گا، آپ چونکہ خود اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وکلاء برادری کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یا رہی ہے کہ کیا ان کو یوز کیا جا رہا ہے اور سیاسی پارٹیاں ان کو استعمال کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک وکلاء برادری کے احتجاج کا تعلق ہے وہ ایک لیگلی جائز احتجاج، وہ ایک الگ سچویشن ہے، وہ ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، ان کا حق ہے کہ وہ کریں اگر کسی چیز پہ ان کو اعتراض ہے یا گلہ ہے. لیکن جہاں تک اس وقت لیڈ رول ہے وہ زیادہ تر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو وابستہ وکلاء ہیں وہ لے رہے ہیں اور وہی ہی جو ہے اپنی پارٹیز کے سکور کرنے کے لیے، مطلب وہ پولیٹیکل پروجیکشن مائلیج لینے کے لیے وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر سیاسی پارٹیوں نے یہ تحریک ہائی جیک کر لی ہے. اس وقت وکلاء سائیڈ لائن ہے، ان کا جو ایشو ہے وہ سائیڈ پہ ہو چکا ہے اور سارا جو میدان ہے اس میں آپ کو جو لوگ اس وقت سرگرم نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ تر سیاسی پارٹیز کے کارکن ہیں. یہ بھی آپ نے فوٹیج بھی دیکھی، یہ بھی ایک مخصوص سیاسی پارٹی ہے جس کے کارکن جو ہیں عام لوگ جن کا وکالت کے ساتھ یا آئین کے ساتھ شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ آرٹیکل 209 کیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کیا چیز ہے، لیکن وہ چونکہ ان کو کال دی گئی ہے پورے ملک سے کہ آپ پہنچے یہاں پہ کیونکہ اس طرح کا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور آپ پہنچے اور یہاں پہ اس کو بچائیں. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ دکھا رہے ہیں عکاسی ہے. جی دیکھیں ان لوگوں نے جوتے بھی اتارے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جھنڈے بھی ہیں اور یہ جھنڈا دیکھیں گے کلمہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جی اور اس کو زمین پہ پڑے ہوئے زمین پہ بھی مارا جا رہا ہے اور ساتھ لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے. ایک عجیب سی صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کارکنان بھی جو ہیں انہیں بھی ذمہ داری سے، یہ دیکھیں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک کارکن کو بھی خود بھی فیصلہ کرنا چاہیے.
کارکن کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور کلمہ اگر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو کم از کم کلمے کا تقدس جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے. اس میں جو صورتحال ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے بیرسٹر صاحب, وہ یہ تھی کہ اوور آل ڈیگریڈیشن آئی ہے ہمارے لائرز کے طبقے میں, جیسے کہ باقی بھی کئی جگہوں پہ یہ سلسلہ ہوا پہلے سے, اوور دا ایئرز یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن یہ جو پچھلے 5-10 سال میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو مشروم گروتھ ہوئی, اس میں آپ بتا رہے تھے کہ خاصا مسئلہ ہوا. جس کو جی چاہتا ہے وہ جا کے داخلہ لے لیتا ہے, پھر وہ حاضریاں بھی لگا دیتے ہیں اور وہ سب کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ڈگریاں لے کر آتے ہیں فیلڈ میں, اور اس کے بعد پروفیشن کے اندر انٹر ہونے کا جو طریقہ کار ہے وہ بیسیکلی اتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس لاء کی ڈگری ہو وہ وکالت کا لائسنس لے کر اپنے جو بھی ان کے بار کاؤنسلز ہیں, اس کا کوئی میرٹ نہیں ہے, کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے کہ جو میرٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور اس میں پھر اثر رسوخ کی بات بھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں بار کونسل کا الیکشن لڑنا ہوں اور میں ایک بارسوخ وکیل ہوں, تو میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ وکلاء کو ان کو رجسٹرڈ کروا لوں, ان کو ایڈوکیسی کا لائسنس دلوا دوں, تاکہ کل جب میں الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کروں تو یہ میرے ووٹر ہوں. یہ ویژولز ہم دوبارہ دکھا رہے ہیں, اس لائیو ہماری کوریج ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کے خاصے لوگ جو ہیں وہ واپس جا چکے ہوئے ہیں, اور یہ سکیٹرڈ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں. اس میں یہ تھوڑا سا پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا, اور اب مزید میرا خیال ہے کہ جیسے انوار بتا رہے تھے کہ کارکنان جا رہے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں, تو ایک سلسلہ ان کے منتشر ہونے کا بھی جاری ہے. جی بیرسٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اس میں جی ہاں, تو اس کی وجہ سے یہ جو آپ کو رویے جو آپ کو کے سامنے آ رہے ہیں, یہ مار پیٹ, اور یہ اس سے پہلے کے جو اچھا یہ جو ویڈیوز ہم نے دکھائے تھے, یہ میرے خیال سپریم کورٹ بلڈنگ کے انٹر ہونے کا ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ انٹر ہونا چاہ رہے ہیں اور انہیں منع کیا جا رہا ہے, تو وہ آگے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. بالکل, یہ گیٹ ہے سپریم کورٹ کا, اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی کام نہیں ہے سپریم کورٹ بلڈنگ کے اندر انٹر ہو کے اپنی پارٹیوں کے جھنڈے لے کے انٹر ہونا. اصل میں کچھ لوگوں کو شاید عادت بھی پڑی ہوئی ہے کہ وہ پہلے بھی کچھ اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں. یہ تو بدقسمتی سے ہماری تاریخی ورثہ ہے کہ ایک پارٹی نے اپنے دور حکومت میں اسی سپریم کورٹ کو پہ یلغار کی تھی, اور جو تضحیک کی گئی اس دور میں, جو توہین کی گئی عدالت کی, وہ تو ریکارڈڈ بات ہے. اب بھی وہی روایات جو ہیں ان پہ عمل کیا جا رہا ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی بات اب اس بات سے آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ عدلیہ کے وقار اور تحفظ کی کہ وقار کے تحفظ کی بات ہے, بلکہ یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ گیم بن چکی ہے جس کو سیاسی ورکرز جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جھنڈوں کا ایک دفعہ پھر استعمال, اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے اس میں. یہ میرا خیال ہے قابل افسوس بات ہے, اور سب لوگوں کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی سینکٹٹی جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو متاثر کر سکیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ثانیہ صاحب کے